علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہاں سے تھا؟ الاستعلاء سے۔ اللام کے بارے میں گفتگو جاری ہے کہ یہ 15 معانی میں استعمال ہوتا ہے۔ لام کے 15 معانی ہیں۔ 15 معانی میں ملک، اختصاص، شبہ الملک، تبیین، تعلیل، توکید، تقویہ، انتہاء الغایہ، الاستغاثہ، التعجب، السیرورہ، یہ 11 معانی بیان ہو چکے ہیں۔ کل کا درس ہم نے بھیج دیا تھا کہ نہیں بھیجا تھا؟ ہم دھیان نہیں مجھ کو ہے، گروپ پہ ڈالا تھا کل کا درس؟ گروپ پہ آیا تھا؟ اچھا ٹھیک، اس کو سنا بھی کرو۔ الاستعلاء 12واں معنی کس کا؟ لام کا 12واں معنی الاستعلاء ہے، اے معنی علا، یعنی علا کے معنی میں بھی آتا ہے یہ۔ اب استعلاء چاہے حقیقی ہو چاہے مجازی ہو، اما حقیقتاً، یا تو استعلاء حقیقی ہوگا جیسے اللہ رب العزت نے فرمایا یخرون للاذقان سجدا، ذقن کی جمع اذقان، کہ تھوڑیوں کے بر سجدہ کرتے ہوئے گر جاتے ہیں۔ مومنوں کی شان بیان کی ہے، سورہ اسراء آیت نمبر 107۔ اب اس سے پہلے والی آیت پڑھیں گے تو بات واضح ہو جائے گی۔ یہاں دکھانا یہ ہے کہ للاذقان میں جو لام ہے یہ برائے استعلاء ہے، اور استعلاء حقیقی کے لیے ہے۔ تھوڑیوں کے اوپر، تھوڑیوں پر گر جاتے ہیں سجدہ کرتے ہوئے۔ مراد یہاں پر تھوڑی پر سجدہ تو ہوتا نہیں ہے، سجدہ کس پر ہوتا ہے؟ ناک اور پیشانی کی ہڈی پر ہوتا ہے، مراد وہی ہے۔ بطور مبالغہ کے اس کو جو ہے تھوڑیوں سے تعبیر کیا گیا ہے، یعنی بہت خلوص اور للہیت کے ساتھ شاندار طریقے پر سجدہ کرتے ہیں، حتیٰ کہ اپنی پیشانی اور ناک کو زمین پر رگڑ دیتے ہیں اپنی ذلت اور اپنی عاجزی کو ظاہر کرتے ہوئے۔ یہ مفہوم یہاں بنے گا، اور لام علا کے معنی میں ہے۔ وَإِمَّا مجازن، یا تو استعلاء بطور مجاز کے ہوگا، جیسے اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، یعنی ان احسنتم احسنتم لانفسکم وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، اگر تم بھلائی کرو گے تو اپنے ہی لیے بھلائی کرو گے، اور اگر تم برے عمل کرو گے تو اس کا وبال بھی تم پر ہی ہوگا۔ وَإِنْ أَسَأْتُمْ، اگر تم برے اعمال کرو گے، فَلَهَا، یعنی فَعَلَيْهَا إِسَاءَتُهَا، تو اس کا وبال بھی تمہارے نفسوں پر ہوگا، یعنی تمہارے اوپر ہوگا۔ تو یہ فلاح میں جو ہا ضمیر اس کا مرجع انفس ہے۔ ان احسنتم احسنتم لانفسکم، یہ جو انفس آیا ہے اس کا مرجع وہی ہے، اس لیے مؤنث کی ضمیر استعمال کی گئی ہے۔ یہاں دکھانا یہ ہے کہ فلاح میں جو لام ہے یہ علا کے معنی میں ہے، اور یہ مجازن استعلاء کے لیے ہے۔ نمبر 13 الوقت، لام کا 13واں معنی وقت ہے۔ وتسمى لام الوقت ولام التاریخ، اسے لام وقت اور لام تاریخ کہا جاتا ہے، چونکہ یہ لام وقت کو اور تاریخ کو بیان کرتا ہے۔ مثال دیکھیں آپ، جیسے ھذا الغلام لسنۃ، یہ بچہ 1 سال کا ہے۔ سنہ معنی سال، غلام کا معنی بچہ۔ عربی میں غلام استعمال ہو تو اس سے مراد بچہ ہوتا ہے، اردو میں غلام استعمال ہو تو اس کا معنی وہی نوکر چاکر، معنی حقیقی اس کا لیا جاتا ہے۔ اب ھذا الغلام لسنۃ کا مفہوم کیا بنے گا عربی میں؟ یعنی مرت علیہ سنۃ، یعنی ایسا بچہ ہے جس پر 1 سال گزر گیا ہے۔ تو لام یہ وقت کو بیان کر رہا ہے۔ وہی عند الاطلاق تدل علی الوقت الحاضر، اور جب یہ مطلقاً بولا جائے، کوئی قرینہ نہ ہو، لام کا استعمال وقت کے لیے ہو اور کوئی قرینہ نہ ہو کہ کون سا وقت مراد ہے، ماضی کا یا مستقبل کا یا موجودہ زمانہ، وقت حاضر، کہتے ہیں عند الاطلاق، اطلاق کے وقت، یعنی جب اس کو مطلق بولا جائے بغیر کسی قرینے کے، یہ وقت حاضر پر دلالت کرتا ہے۔ کون؟ لام۔ لام برائے وقت جب اطلاق ہوگا، اس کا مطلق رکھا جائے گا تو اس سے مراد وقت حاضر ہوگا۔
جیسے کتبتہ لغرۃ شہر کذا، غرہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ابتدا، پہلی تاریخ اور نیا چاند کو غرہ بولتے ہیں، کسی چیز کی شروعات کو غرہ سے تعبیر کیا جاتا ہے، یعنی میں نے اسے فلاں مہینے کی شروعات کے موقع پر لکھا، کتبتہ میں نے اسے لکھا فلاں مہینے کی شروعات کے موقع پر، یعنی ابتدا میں نے اسے فلاں مہینے کی ابتدا میں یعنی چاند رات میں اس کو لکھا۔ عند غرتہ او فی غرتہ، یہاں غرہ میں جو لام داخل ہے یہ عندہ کے معنی میں یا فی کے معنی میں ہے، چونکہ یہ وقت کو بیان کر رہا ہے۔ وعند القرینہ تدل علی المضی او الاستقبال، اور قرینے کے وقت یہ ماضی پر یا استقبال پر دلالت کرتا ہے یہ لام۔ فتکون بمعنی قبل او بعد، تو یہ قبل یا بعد کے معنی میں ہوگا۔ لام جب ماضی پر دلالت کرے گا تو یہ بولیے ماضی پر یا استقبال پر، تو قبل یا بعد کے معنی میں یہ ہوگا، یعنی جب ماضی پر دلالت کرے گا تو قبل کے معنی میں ہوگا، اور استقبال پر دلالت کرے گا تو بعد کے معنی میں ہوگا۔ فالاول کا قول کا، پہلی مثال یہ آپ کا یہ قول ہے، یعنی لام جب وقتیہ ہو اور ماضی پر دلالت کرے تو اس کی مثال آپ کا یہ قول ہے۔ کتبتہ لست بقین من شہر کذا، لست بقینہ، یہ بقیہ یا بقا سے بقینہ کون سا صیغہ ہے، کوئی بتائے گا ہمیں؟ قضا کہا، یہاں کوئی مہینہ بھی سٹ کر سکتے ہیں آپ، شہر معنی مہینہ ہوتا ہے، کتاب یکتب کا معنی لکھنا ہوتا ہے، ست معنی 6 ہوتا ہے، اب بقینہ فعل ماضی ہے، کون سا صیغہ ہے؟ جمع مؤنث غائب، بقیہ بقیہ بقو، بقیت بقیتا بقینہ، بقیتا بقیتما بقیتم بقیت بقیتما بقیتن بقیت بقینہ، تو بقینہ یہ ایک بقینہ ہے اور ایک بقینہ ہے الف کے بغیر، یہ جمع مؤنث غائب ہے، اور بقینہ جمع متکلم کا صیغہ ہے۔ اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ میں نے اسے فلاں مہینے کے 6 دن باقی رہنے پر لکھا، میں نے اسے فلاں مہینے کے 6 دن باقی رہنے پر لکھا، یعنی 6 دن باقی تھے اس سے پہلے لکھا، 6 دن باقی تھے اس سے پہلے لکھا، تو یہ اس کا جو ایک اصطلاحی ترجمہ ہوگا وہ یہ ہوگا، میں نے اسے فلاں مہینے کی 24ویں تاریخ کو لکھا، فلاں مہینے کی 24ویں تاریخ کو لکھا، 6 دن باقی بچے کہ نہیں بچے؟ ہاں، یہ ایک انداز گفتگو ہے، انداز بیان ہے۔ یہ معلم الانشاء مصباح الانشاء حصہ 100 میں آپ دیکھیں گے، علامہ استاد گرامی علامہ نفیس احمد صاحب قبلہ حفظہ اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے لکھا اس کو کہ عربی زبان میں دن اور تاریخ کو کیسے بیان کیا جائے گا، اس میں اس طرح کی ساری مثالیں آئیں، غرہ کا لفظ بھی وہاں استعمال کیا گیا ہے، اور اس طرح کی کئی مثالیں وہاں مل جائیں گے آپ کو۔ تو لفظی ترجمہ یہ ہوگا کہ فلاں مہینے کے 6 دن باقی تھے میں نے لکھ لیا، 6 دن باقی رہنے پر میں نے لکھا، اور اصطلاحی معنی کیا ہوگا؟ فلاں مہینے کی 24ویں تاریخ کو میں نے اسے لکھا، اے قبلہا، یعنی 6 دن پہلے میں نے لکھا، جب 6 دن باقی تھے اس سے پہلے لکھا۔ والثانی نحو قولی تعالی، اور دوسرے کی مثال اللہ رب العزت کا ایک قول ہے، یعنی جب لام بعد کے معنی میں ہو اور استقبال پر دلالت کر رہا ہو تو اس پر اللہ رب العزت کا ایک قول، اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس، دلوک کا معنی ڈھلنا ہو جاتا ہے، ڈھلنا، نماز قائم کرو سورج کے ڈھلنے کے بعد، الی غسق اللیل، رات کی تاریکی تک، لدلوک الشمس الی غسق اللیل، سورج کے ڈھلنے سے لے کر رات کی تاریکی تک نماز قائم کرو۔ اے بعد دلوکہا، یہاں لام جو ہے بعد کے معنی میں ہے، اس لیے بعد دلوکہا، اور دلوکہا میں ہا ضمیر کا مرجع الشمس ہے۔ ومنہ حدیث، اور اسی قبیل سے یہ حدیث پاک بھی ہے، صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، اے بعد رؤیتہ، روزہ رکھو ہلال کو دیکھنے کے بعد، افطار کرو ہلال کو دیکھنے کے بعد،
چاند دیکھ لو رمضان کا تو روزہ رکھنا شروع کر دو، اور جب عید کا چاند نظر آ جائے تو روزہ رکھنا چھوڑ دو، مراد یہ ہے۔ تو یہ ہو گیا 13واں معنی الوقت۔ اب چاہے وقت حاضر ہو، چاہے وقت ماضی ہو، چاہے وقت استقبال ہو، جیسا قرینہ ہوگا ویسا معنی طے کیا جائے گا۔ کوئی قرینہ نہیں ہے، مطلقاً بولا گیا تو وقت حاضر مراد ہوگا، ورنہ اگر ماضی کا قرینہ ہے تو وقت ماضی، استقبال کا قرینہ ہے تو وقت استقبال مراد ہوگا۔ ماضی کے معنی میں ہو تو قبل کے معنی میں ہوگا، استقبال کا معنی بتائے تو بعد کے معنی میں ہوگا۔ 14واں معنی مع، یہ مع کے معنی میں بھی آتا ہے۔ کون بھائی؟ ہاں حاضر ہو اس لیے پوچھ رہا ہوں، دماغ حاضر رہے کس کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے، ورنہ یہ نہ ہو کہ ہم پوری قطع سنا دیں آپ کو، پھر کہا کہ یہ سیتا مذکر تھی کہ مؤنث، مذکر تھا کہ مؤنث تھی، یہ بات پوچھیں ہم سے آپ تو تھپڑ پڑے گا پھر، اس لیے کہ حاضر رہیے۔ مع کے معنی میں قول متمم بن نویرہ، جیسے متمم بن نویرہ کے قول، شاعر ہے متمم، من الطویل، یہ بحر طویل سے ہے۔ فلما تفرقنا كأني ومالك لطول اجتماع لم نبت ليلة معا، معن کو معا، جب ہم جدا ہو گئے، فلما تفرقنا، جب ہم جدا ہو گئے، اس کا بھائی مالک تھا متمم کا، مر گیا یا مار دیا گیا، تو اس کی موت پر اس نے مرثیہ پڑھا۔ مرثیے میں یہ شعر کہا کہ جب ہم جدا ہو گئے، یعنی ہم اپنے بھائی مالک سے، میرا بھائی مالک مجھ سے جدا ہو گئے، کانی و مالکن لم نبت لیلتن معا، ایسا لگ رہا ہے کہ میں اور مالک دونوں ایک ساتھ ایک رات میں، ایک رات بھی دونوں نے ایک ساتھ ایک رات بھی نہیں گزاری۔ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ میں نے اور مالک نے ایک ساتھ ایک رات بھی نہیں گزاری، لطول استماعین، یعنی مع طول استماعین، یعنی ایک طویل زمانے تک ساتھ رہنے کے باوجود، ایک طویل زمانے تک ساتھ رہنے کے باوجود، یعنی میں نے جو مالک کے ساتھ جو زندگی کے لمحات گزارے ہیں وہ بہت معمولی تھے، ایسا لگ رہا کہ ایک رات بھی ہم ساتھ میں نہیں رہے، یعنی انتہائی رنج و غم کا اظہار، انتہائی رنج و غم کا۔ پھر ترجمہ کر رہا ہوں، جب ہم جدا ہو گئے تو ایسا لگا کہ میں اور مالک دونوں نے ایک ساتھ ایک رات بھی نہیں گزاری، طویل اجتماع کے باوجود، طویل زمانے تک ساتھ رہنے کے باوجود۔ اے مع طول اجتماعین، یہ جو طول پر لام لگا ہوا ہے یہ مع کے معنی میں ہے۔ آخری معنی معنی فی، یہ لام فی کے معنی میں آتا ہے، نحو قوله تعالی، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور ہم قیامت کے دن قسط کے ترازو، انصاف والے ترازو رکھیں گے، ایسے ترازو قائم فرمائیں گے جو انصاف کر رہے ہوں گے، اس میں ظلم و زیادتی نہیں ہوگی۔ لیوم القیامہ میں جو لام ہے یہ فی کا معنی میں، یعنی فی یوم القیامہ، سورہ انبیاء آیت نمبر 47 یعنی 47۔ الکاف، چھٹا حرف جر کاف ہے، لہا اربعۃ معان، اس کے کتنے معنی ہیں؟ 4 معانی ہیں۔ نمبر 1 التشبیہ، پہلا معنی تشبیہ ہے، کسی شے کو کسی شے کے مشابہ قرار دینا۔ اب اس کی گفتگو بلاغت میں پڑھیں گے، اب تشبیہ کی یہاں موقع نہیں ہے چونکہ یہ علم بلاغت نہیں ہے، علم بلاغت نہیں، علم نحو ہے کہ علم صرف ہے؟ چلو ہوش میں ہو آپ، علم نحو پڑھ رہے ہیں، یہ فخر الدین کہہ رہے ہیں کہ علم نحو کی کتاب ہے، صحیح ہے ابو بکر؟ ہاں ٹھیک ہے۔ تو یہ تشبیہ کی پوری بحث کہاں پڑھیں گے آپ؟ مشبہ بہی، مشبہ کے بارے میں، مشبہ بہی کے بارے میں، وجہ شبہ کے بارے میں، ادات تشبیہ کے بارے میں سب پڑھیں گے آپ وہاں۔ تو یہ ادات تشبیہ ہے، اس کے ذریعے سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ زید کالاسد، زید شیر کی طرح ہے، تو اس میں زید کیا ہے؟ مشبہ ہے، اسد کیا ہے؟ مشبہ بہی ہے، کاف ادات تشبیہ ہے، حرف تشبیہ ہے، وجہ شبہ محذوف ہے، اور کیا ہے؟ فی الشجاعت، بہادری میں، ننگے پن میں نہیں، اس میں ہاں بہادری میں، درندگی میں نہیں کہ زید شیر کی طرح درندہ ہے، زید شیر کی طرح جانور ہے، یا زید شیر کی طرح ننگا ہے، یہ معنی نہیں ہے۔
زید شیر کی طرح بہادر ہے۔ یوں کہہ دے الاسد کا زید، شیر زید کی طرح ہے، تو تشبیہ بلیغ ہو جائے گی، یہ الٹا ہو جائے گا۔ بہرحال وہو الاصل فیہا، اس کے معانی میں یہی معنی اصل ہے۔ کاف تشبیہ کے جتنے معانی ہیں، کاف کے 4 معانی میں یہ معنی اصل ہے، کس کا؟ تشبیہ کا۔ نحو قولہ تعالی، جیسے اللہ رب العزت، نحو قولہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے اللہ رب العزت، جیسے رسول اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا۔ اصل میں بار بار وہی آ رہا تھا نا، قولی تعالی، تو زمازت ہو گیا، تو یہاں بھی نکل گیا۔ الدال علی الخیر کفاعلہ، اور یہ کہہ بھی سکتے ہیں کہ اللہ کا فرمان ہے، کیونکہ حضور کی شان کیا؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، احادیث کریمہ کو بھی وحی کہا جاتا ہے، بس یہ وحی خفی ہے اور قرآن کریم وحی جلی ہے، تو تعویل تو ہم کر سکتے ہیں۔ الدال علی الخیر کفاعلہ، بھلائی کی رہنمائی کرنے والا، بھلائی کا راستہ بتانے والا، بھلائی کرنے والے ہی کی طرح ہے۔ جو بتا دے بھائی نماز پڑھا کرو سرفراز، نماز پڑھی انہوں نے، گویا کہ ہم نے پڑھ لی نماز، ثواب ہم کو ملے گا، کیونکہ ہم نے بھلائی کی جانب رہنمائی کی ہے۔ التعلیل نحو قولہ تعالی، دوسرا معنی تعلیل، علت بیان کرنا۔ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اس کا ذکر کرو، کما ہداکم، لفظی ترجمہ یہ ہوگا جس طرح اس نے تمہیں ہدایت کی ہے، مگر یہ کاف یہاں پر تعلیل کے لیے ہے، اے لِہِدَایَتِهِ إِيَّاكُمْ، یعنی اس وجہ سے کہ اس نے تمہیں ہدایت دی ہے، اور جب اس نے تمہیں ہدایت دی تو ہدایت دینے کا تقاضا یہ ہے کہ اس کا ذکر کرو۔ سفیان سو رہے ہو؟ کیا نام ہے؟ چلیے، معنی علا، اور یہ علا کے معنی میں آتا ہے، کون علا کے معنی میں آتا ہے؟ کاف، باؤ تاؤ کاف و لام، کاف تک آ گئے آپ۔ اے الاستعلاء، جیسے کن کما انت، ہو جاؤ جیسے تھے، یعنی کم ثابتاً علی ما انت علیہ، یعنی اس پر ثابت ہو جاؤ جس پر تم تھے۔ التوکید، تیسرا اور آخری معنی، صحیح ہے؟ جس میں 3 لکھا ہوا ہے، 3 کیسے غلط ہو گیا؟ 1 2 3 3، ٹائپنگ مسٹیک ہے۔ چوتھا معنی التوکید، وہی زائدہ فی الاعراب، اور توکید کے معنی میں آتا ہے، اور یہ کاف برائے تاکید اعراب میں زائد ہوتا ہے، معنی میں زائد نہیں ہوتا، اعراب میں زائد ہوتا ہے، معنی میں تاکید پیدا کرتا ہے۔ جیسے لیس کمثلہ شیء، اس کے مثل کوئی شے نہیں ہے، یعنی لیس مثلہ شیء، یعنی اگر کاف کو ہٹا دیں تو معنی میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، کاف کے ساتھ ہے تو معنی میں اور زور اور کلام میں اور تاکید پیدا ہو رہی ہے۔ تو یہ آپ منزل مقصود تک جا رہے ہیں، اور ماشاءاللہ 6 دروازے عبور کر چکے ہیں۔ اب کل انشاءاللہ اعلیٰ کے بارے میں پڑھیں گے۔